قربانی کس پر واجب ہے؟ ڈاکٹر اسرار مرحوم بڑی ایک بات اچھی فرمایا کرتے تھے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، امت کو بڑی بڑی باتوں سے روشناس کرایا انہوں نے، اور ایک بات ان کی جو بڑی ہی کمال کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹوٹل جو مذہبی سلسلہ ہے اسے اٹھا کر مولوی پہ ڈال دیا، بھی نماز مولوی صاحب کا کام ہے، جنازہ بھی اسی کا کام ہے، وہ پڑھائے، نکاح بھی وہی پڑھائے، ہمارا کام نہیں، جبکہ جو کام مولوی کا ہے وہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ ہر مسلمان اتنا باشرہ ہو کہ نماز پڑھا سکتا ہو، ہر مسلمان اتنا باشرہ ہو نکاح پڑھا سکتا ہو، ہر مسلمان جنازہ پڑھا سکتا ہو، صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی عربی ملک کی، جمعے کے لیے خطیب صاحب نہیں آئے تو پیٹرول پمپ کا ایک ورکر جو وہاں موجود تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے کھڑے ہو کے ایسے فصیح و بلیغ خطبہ دیا کہ لوگ حیران رہ گئے کہ بھئی اتنا زبردست خطبہ، اتنا تو ہمارے خطیب صاحب بھی نہیں دیتے۔ ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کون سی، کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہے یا قربانی واجب نہیں ہے، ہمیں خود اندازہ ہونا چاہیے۔ تو آپ اس کے لیے دیکھیں، سونا، چاندی، نقدی، سامان تجارت اور ضرورت سے زائد مال، 5 چیزیں۔ کتنی چیزیں؟ 5۔ سونا، چاندی، ضرورت سے زائد سامان، نقدی، مال تجارت۔ اب اگر کسی کے پاس صرف 7.5 تولے سونا ہے تو 7.5 تولے سونا ہے، قربانی واجب ہے۔ صرف چاندی ہے اور چاندی 52.5 تولے ہے تو قربانی اس پر واجب ہے۔ ذرا توجہ ہے آپ حضرات کی، تھوڑی سی توجہ کریں، آپ گھر میں بیٹھ کے اپنا نصاب خود بنا لیں گے کہ قربانی واجب ہے یا نہیں۔ ہم فرض کر لیتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے 70,000، ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا، ہم فرض کر رہے ہیں مسئلہ سمجھنے کے لیے کہ 52.5 تولے چاندی کی کتنی قیمت ہے؟ سارے بولو تو صحیح آپ، 70,000۔ آپ ایسا کریں، گھر جائیں، ایک لسٹ لیں، پیج لیں، سونا آپ کے پاس جتنا ہے، آدھا تولہ جتنا بھی ہے، اس کی آج کی رقم لکھیں، چاندی جتنے تولے ہے اس کی بھی رقم لکھیں، نقدی آپ کے پاس جتنی ہے اس کی بھی رقم لکھیں، اور ضرورت سے زائد سامان، گھر میں خواتین کے سامان صندوقوں میں پڑے رہتے ہیں جہیز کے، خود مر جاتی ہیں، سامان کوئی اور لے جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، ساری زندگی سامان نہ استعمال کرتے نہ بہوؤں کو استعمال کرنے دیتی۔ اب یہ ضرورت سے زائد سامان ہے، یہ بھی لگاؤ جتنا بنتا ہے۔ سامان تجارت، آپ نے گندم اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ بیچوں گا، چاول آپ نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ اسے بیچوں گا، آپ نے ایک پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے اسے بیچوں گا، آپ نے ایک گاڑی لے کے رکھی ہے تجارت کے سلسلے میں، یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو وہاں لکھنا پڑے گا آپ کو۔ اب آپ نے ان 5 چیزوں کو جتنی بھی اماؤنٹ بنتی ہے لکھ لیے، اب آپ اسے جمع کر لیں، اگر 70,000 کے برابر ہو گئی تو بھی قربانی واجب ہے، اور اگر 70,000 سے زیادہ ہو گئی تو بھی قربانی واجب ہے، اور اگر 70,000 سے کم ہو گئی تو قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے؟ یہ گھر جا کے ہر شخص خود بھی اپنا نصاب بنا سکتا ہے۔ اب اگلی بات، سوال ہے کیا مقروض پر قربانی ہے؟ اب لوگوں نے یہ جملہ سنا ہوا ہے مولوی صاحب سے کہ مقروض کے اوپر قربانی نہیں ہے، اور حقیقت میں یہ مسئلہ یہی ہے کہ مقروض کے اوپر مقروض کے اوپر قربانی، بولو تو صحیح، مسئلہ ہے بھی یہی کہ ایک شخص نے اگر کسی کا قرض دینا ہے تو قربانی نہ کرے، اللہ فرماتے ہیں پہلے بندوں کے حقوق تو پورے کرو، میرا حصہ چھوڑ دو، میری قربانی، میری رضا، میری عبادت چھوڑ دو، بندوں کے حقوق پورے کرو۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی بنتی ہیں مقروض پہ بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے، وہ کیسے ذرا دیکھیں۔ لوگوں نے ایک بہانہ بنا رکھا ہے، اور وہ بہانہ کیا ہے؟ بھی میں تو مقروض ہوں، مجھ پہ تو قربانی نہیں ہے، بس قصہ ختم۔ وہ کہتے ہیں پچھلے زمانے میں نیوتا سمجھتے ہیں نا، نیوتا شادیوں پہ دیتے نہیں ہیں، نیندر جو بھی ہے،
اسے نیوتا کہتے ہیں، نوتا، چلو میواتی میں نوتا۔ اب وہ شادی قریب آ گئی اور آپ کو پتہ ہے بھئی جتنے اس نے دیے اس سے زیادہ دینے ہیں، کیا ان کو پتہ سود ہے، ان چیزوں میں لوگ توجہ نہیں کرتے۔ اب پیسے نہیں ہیں اور نوتا بھی دینا ہے۔ وہ مکان کی پچھلی گلی سے آیا اور چھپر ڈلے ہوتے تھے اس دور میں، اس نے ایک کو کھینچا، اندر آواز گئی، انہوں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا اچھا اب ہم کون ہو گئے ہیں، اگر کون ہے تو پھر کون ہی صحیح، واپس چلے گا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اب اس نے مولوی صاحب سے سنا کہ قربانی مقروض پہ نہیں ہے، بس مطمئن ہو گیا، کبوتر کی طرح مطمئن ہو گیا ہے۔ اس نے بلی کو دیکھا نا کہ بلی آ رہی ہے، اپنی آنکھیں بند کر لی اس نے۔ اب جب اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو کبوتر کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا نا۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ کبوتر بلی سے بچے گا؟ اس نے آنکھیں بند کر لی، بلی غائب، لیکن بلی تو اس پہ حملہ کرے گی۔ اس نے مولوی صاحب سے سنا کہ بھئی مقروض پہ قربانی نہیں ہے، لہذا مطمئن ہو کے پھر رہا ہے۔ اب آپ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ہم نے 52.5 تولے چاندی کی رقم کتنی فرض کی تھی؟ 70,000۔ اس کے پاس سارے جو اس نے نظام بنایا تھا وہ بنا تھا مثال کے طور پہ 1 لاکھ بنا، اور اس نے قرض دینا ہے 20,000۔ 1 لاکھ میں سے 20,000 نکالے، باقی بچے، اور 52.5 تولے چاندی کا ریٹ کیا تھا؟ قربانی تو پھر بھی واجب ہے، مقروض ہونے کے باوجود بھی قربانی اس پر واجب ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایک شخص کے پاس اس پر قربانی واجب ہے لیکن وہ کہتا ہے اب میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں قربانی کیسے کروں، میرے پاس واجب ہے، مجھ پر واجب ہے، پلاٹ بیچوں، کیا کروں؟ شریعت کہتی ہے قرض لے کر قربانی کرے، لیکن قربانی ضرور کرے، بعد میں اسے دے دے۔